سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب حضرت عیسیٰ بیٹے مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس ذکر و روح کی تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے تورات میں موجود ہے. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری دینے والا ہوں میں اس پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب وہ آنے والا ان کے پاس واضح دلائل لے کر آ گیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین،
اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے جلائے ہوئے دیے کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ میرا بھیجا ہوا اس ہدایت اور سچائی کو پورے دین پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک تنگ ہوتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ، بات چل رہی ہے کہ جب بات منہ سے کوئی نکالے ایک مومن ایمانی تقاضا پورا کرنے کے لیے، تو اسے پھر اس بات کا پہرا دینا چاہیے۔ بات کر دی، اس کے بعد کوئی پرواہ ہی نہیں کہ یہ ایک مومن کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ ایک ایسا بندہ جو مومن کہلاتے اپنے آپ کو، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات جو ہے بھی ایمانی تقاضا پورا کرنے کے لیے، ایسے نہیں کوئی دنیا داری کی بات۔ حالانکہ دنیا داری کی بات بھی کر کے بندہ پرواہ نہ کرے، پاس نہ کرے، تو کہتے ہیں کوئی جڑے تو اپنے گلا کا پاس کر دیں۔ تو یہ دین کی بات، ایمان کی بات، اور وہ پرواہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرواہ کرنے والے اپنی بات کی کس طرح پرواہ کرتے ہیں سچے مومن، اور انہیں پرواہ کرنی چاہیے، اور وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کر کے۔ اور دوسرا نمونہ حضرت موسیٰ، ان کا تذکرہ کر کے۔ وہ نمونہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں بات کروں، اور بات کرنے کے بعد دنیا داری میں مصروف ہو گیا، کوئی اور کاموں میں لگ گیا، ذہن میں نہیں رہی کہ میں نے کیا بات کی تھی۔ اتنا بھی جرم ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی بات کو یاد ہی نہ رکھنا کہ میں نے یہ کہا ہوا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ یہ بھی ایک مرد کی شان نہیں ہے۔ لیکن آگے یہ کہ اس کو بھول کر اس کی مخالفت کرنے لگ جانا، یہ پھر ڈبل جرم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کچھ اس طرح لگتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ ایک آدمی، دو آدمی تو کجا، یہ تو پوری قوم بھی اگر اس طرز عمل پہ لگ جائے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، باتیں کرتے رہتے ہیں، اور
پرواہ نہیں کرتے کہ میں نے کیا بات کی ہے. پوری قوم جو بڑی طاقت ہوتی ہے، اکیلا بندہ تو اکیلا ہوتا ہے چاہے کتنا بھی تگڑا ہو، لیکن پوری قوم بھی اگر یہ حرکت کرے کہ وہ کچھ کہنے کے بعد مکر جائے تو نہ، ان کو بھی رسوائی اٹھانی پڑے گی. بات کہہ کر مکر جانا یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں. ایسا کرنے والے کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ کے پیغمبر نمونہ یہ آیا کہ قوم ساری ایسی ہے جو اپنی کہی ہوئی باتوں کی پرواہ ہی نہیں کرتی، لیکن پیغمبر کے منہ سے جو بات نکلی ہے قوم پسند کرے نہ کرے وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے. یہ دو نمونے ہیں دو پیغمبروں کے تذکرے کر کے. ایک بات دوسری بات یہ کہ پیغمبر جب پوری قوم ایسی ہے جو زبان سے کہی ہوئی بات کی پاس نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو اکیلے کو اس بات پہ ڈٹنا ہوتا ہے. تو یہ پیغمبر کے لیے ایک ذہنی کوفت ہوتی ہے. 4 آدمی 5 آدمی 6 آدمی 7 آدمی 2 آدمی 3 آدمی مل کر چل رہے ہیں جی، انہوں نے کوئی بات کی ہے، سارے ہی پرواہ نہیں کرتے تو چلو سارے ایک ہو جائیں، لیکن باقی سارے پرواہ نہ کریں، ایک آدمی ڈٹا رہے اپنی سچائی کی بات پہ تو اس کو ذہنی کوفت ہوگی، یار کیڑے بندے نال ٹرے نے تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ بات کر کے اس پہ پکا ہونا ہوتا ہے اور اس پہ ڈٹ جانا ہوتا ہے. یہ تکلیف ہوتی ہے، ایک ذہنی کوفت ہوتی ہے پیغمبروں کو، ڈٹ جانے والوں کو. یہ لفظ ایذا پہ میری بڑی توجہ مرکوز ہوئی یہاں جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے میری قوم لم تؤذوننی، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، میں کوئی ایسے عام آدمی نہیں، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. کیونکہ جو کچھ ہوا جہاں جہاں سے یہ گزرے ہیں اور پھر یہاں دریا پار کر کے سلامتی سے ہم کنار ہوئے ہیں، ایک تاریخ ہے پوری. اس میں جو لڑائی ہوئی فرعون سے، لڑائی تو یہی تھی، وہ کہنا سی یہ جادوگر ہے، کہنے اصل میں اللہ کا پیغمبر ہے. ایک بنیادی جو ظاہری لڑائی تھی، اندر کی لڑائی تو یہ تھی کہ یہ کہتے تھے بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کر، خدا نہ بن، خدا وہی جڑا میرا کلہ اللہ ہی، انہیں منو بھیجیا ہی تنوں پیغام دے کے، میں تجھے پیغام دینے والا ہوں اس کی طرف سے. وہ کہتا تھا نہیں یہ جادوگر ہے، سارے جادوگر اکٹھے کیتے علاقے میں مقابلہ کرنے اس جادوگر نالے جادوگر ہے، یہ جادو کر کے منو ترند ہے پیا تے منو میرے کو بادشاہی کھونا چاہتا ہے میری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر ہے ایک تاریخ ہے. اب اتنی بات تو سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے جو اتنی مددیں آ رہی ہیں جی. سبحان اللہ.
اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا پسند نہیں کرتا. جی فرعون اپنی غلط سیدھی ٹھیک جھوٹ سب کچھ منوانے پہ تلا رہتا تھا. میں کہہ رہا ہوں، وہ میں کرتا تھا. میرے سامنے کون بول سکتا ہے؟ سبحان اللہ. لیکن حضرت موسیٰ کہتے تھے تو کون؟ ایڈی میں نہ کرے گا. سبحان. جب پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا نا ان کا فرعون سے، جب یہ پیغام لے کر گئے تو بات پہنچی کہ موسیٰ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے فرعون کو. تو اس نے بڑی لمبی تاریخ دی ملاقات کی، بہت سارا لمبا وقفہ رکھا. اس سے ایک تو اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ انجینی جڑا بندہ جس لے آوے منو آ کے مل جائے، میں بڑی شے ہاں، میرے کو وقت لگنا پہنتا ہے، بڑی دیر بعد لوگ آ کے ملتے ہیں. ایک تو یہ پھوپھا بنا رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ جو وہم تھا کہ میں جادوگروں سے مقابلہ کر سکتا ہوں، تو اس نے جادوگر اکٹھے کرنے تھے، اس کے لیے بھی ذرا وہ سوچ بچار کر رہا تھا، اور اسے مہلت چاہیے تھی. سوچ لو کی کرنے میں یہ کی کرنے میں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ پتہ لگا تھا اسے کہ یہ بڑا لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور بڑا یہ ایسے کام کرتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ کچھ اس خیال میں بھی تھا کہ میرے گھر ہی تو پلا ہے موسیٰ، بیوی میری نے اسے بیٹوں کی طرح پالا ہے، تو سارا اپنا گھر ٹٹول لوں پوری طرح کے میرے گھر والے بھی ساتھ میرا پورا دیں گے کہ نہیں دیں گے. وزیروں کو بھی اکٹھا کیا، مشورے کیے، گھر والوں سے بھی بات چیت کی. اللہ تو وقت چاہیے تھا، یہ ذہن تھا اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمچے کڑچھے ہوتے ہیں وہ ذرا وہ تو تائید کرتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل جی بالکل، جادوگر اکٹھے کر لیں گے، اسی علاج کر لیں گے، گل ہی کوئی نہیں. گھر والوں سے مشورہ کیا، لگتا ہے کہ کوئی مناسب جواب نہیں ملا اسے گھر سے. گھر والوں میں سب سے بڑی تو بیوی ہوتی ہے نا، اسی سے گھر بنتا ہے، گھر والی ہوتی وہ ہے. دو ہی تو پہیے ہوتے ہیں اس گھر کے، اور ستون ہوتے ہیں، ایک میاں اور ایک بیوی. باقی سب تو اس ستونوں پہ سے جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کے نیچے پناہ لینے والے ہوتے ہیں. بنیادی ستون تو یہ نہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے جب بات آتی ہے نبی کی اہل بیت کی، تو اللہ وہاں بھی قرآن مجید میں نبی کی بیویوں کو اہل بیت کے طور پہ تذکرہ کرتے ہیں. جی
یہ سورہ نور ہے، اس میں نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، تو وہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، 22واں پارہ۔ تو اہل بیت کا تذکرہ اللہ بیویوں کے طور پہ وہاں کر رہے ہیں۔ اہل بیت میں تو بیوی ہوتی ہے اصل میں۔ یہاں سے کوئی مناسب جواب نہیں ملا میرا خیال لگتا ہے، جو دن لمبے اور کر دیے۔ بیوی سے مشورہ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک شاہی تمکنت اپنی یہ ظاہر کرنی تھی تو کافی دن دے دیے۔ سبحان اللہ۔ وقت آیا، حضرت موسیٰ آ گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑی اس نے جو رستہ تھا حضرت موسیٰ کے آنے کا، اس رستے پہ بڑی جناب اپنی شوشہ بنائی ہوئی اور شیر لائنوں میں کھڑے کیے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا، جی آنے والا ذرا خوف کھائے، ڈر جائے اس تمکنت سے۔ آنے والا پیغمبر ہے، پیغمبروں میں دوسرے نمبر کا پیغمبر ہے، چھوٹا موٹا پیغمبر نہیں، 1,00,000 پیغمبروں میں سے دوسرے نمبر کا پیغمبر۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ 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 اللہ۔ آمنا سامنا ہوا تو کہنے لگا موسیٰ میرے گھر پلے ہیں تے اج میرے نال ہی تو آ گیا مقابلہ ڈن۔ اب موسیٰ نے کہا کہ اگر چلو مانتا ہوں میں تیرے گھر پلا ہوں، بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جو میرا اصل پالنے والا اللہ ہے اس کی بھول جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہری پالنے والا ہے، مجھے فکر اس پالنے والے کی ہے جو حقیقی میرا پالنے والا ہے۔ جی تو مجھے ذبح کرنے پہ تولا ہوا تھا، تو نے کیا پالا ہے؟ تو ذبح کرنا چاہتا تھا، تجھے چمچو نے بھی یہ مشورہ دے دیا تھا، خطرہ ہی لگتا ہے اس بچے کو۔ جی تو کیا پالے گا؟ سبحان اللہ۔ بظاہر اگر میرے پالنے میں ہاتھ ہے تو ملکہ کا بظاہر ہے۔ اس نے کہا ہمارا بچہ کوئی نہیں، چھوٹا بچہ خود آ گیا یہاں کنارے لگتے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، تو ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر بچہ نہیں، میں تو اس بچے کو کچھ نہیں اب ہونے دوں گی۔ بادشاہ کو پھر ماننی پڑی۔ سبحان اللہ۔ بگڑے تگڑے بادشاہ جنانیاں دے تو بڑے آکھے لگتے رہے نا، بڑے چمچے ہوندے نے جنانیاں اپنیاں دے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مچھاں والے لوگاں دے بڑا روب پان گے، بیگم صاحب نے جب نے جی جو جناب دا حکم ہوئے جی۔ اللہ 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 اللہ۔ تو بیوی نے جب نہ کی تو ایک رکاوٹ بن گئی۔ موسیٰ نے کہا پھر تو مجھے کیا پالنے والا؟ میرا پالنے والا تو وہ ہے جو سارے جہان کا پالنے والا۔ ایک میرا پالنا ایک پاسے تو سارے جہانہ دا پالنا میں اس کی بلا دوں۔ انی رسول من رب العالمین، میں سارے جہانہ دی طرفوں بھیجیا تیرے پیغمبر پیغام لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا موسیٰ سوچ لے تو کتھے کھلوتے ہیں کہ کڑیاں گلاں پیا کرنا ہے؟ لگتا ہے کہ تینوں کسی نے جادو کر دیتا ہے، تیرے دماغ تے اثر ہو گیا، تینوں احساس نہیں میں فرعون نال گلاں پیا کرنا، کی دیاں گلاں کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. میں محسوس کرنا کہ تمہیں کو جادو کسے کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ اسی زبان میں کہنے لگے مجھے کسی نے جادو کیا شیعہ کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں تیری اپنی ٹبری ٹھلی ہو گئی ہے ہوں جڑا منو بھی آنا مجھے کسی نے جادو کیا. جی جنہیں بھیجنے والا رب ہوتا ہے ان پہ جادو کرنے والے کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان کا پیغام تو سیدھا سادہ چلتا رہتا ہے. جتنے مرضی جادو کرنے والے کر دیں، جادوگر کو ڈکا لگا سکتے ہیں پیغمبر کے مشن میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ تلواریں لے کے فوجیں لے کے چڑھ جاتے ہیں پیغمبر پہ، وہ کیا پیغمبر کے مشن کو خراب کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جن کے پاس تلواریں ہوتی ہیں اور گھوڑے ہوتے ہیں اور فوجیں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ استعمال کر کے جب پیغمبر کے مشن میں خلل نہیں ڈال سکتے تو جادوگر کھوتیا نے کی کر لینا ہوتے. جادوگروں کا جادو کیا کرتا ہے؟ اس میں اتنی طاقت کہاں ہوتی ہے؟ جی اللہ اللہ. مجھے لگتا ہے تیری ٹبری ٹلی ہو گئی اصل گل ہے. انہوں اور غصہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ چر رہے نے اتھے وہ طرف کوئی نہ کوئی مسئلہ یہ چلا رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جو اصل مشن ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اندر اندر. حکمراں صرف ہی کلا. کبریائی زیبا فقط اسی یاستے یکتا کو ہے. جی حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری. جی یہ بت ہے جو میں بنا لیتا ہوں. قبر کی پوجا، قبر کو بت بنا لیا، پتھر سامنے رکھا ہے، بت کی پوجا یہ بنا لیتا ہوں سامنے. میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. معبود تو کوئی نیا بن نہیں سکتا. معبود تو ہوتا ہی ایک ہے. معبود کہتے ہی اسے ہیں جو ایک ہو. جو ایک نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. جی سبحان اللہ. میں جو مرضی کرتا رہوں، دولت مند کی پوجا کروں، بادشاہ کے سجدے کروں، قبروں کے سجدے کروں، دنیا سے چلے جانے والے انسانوں کو بلاؤں اور پکاروں، ان کی کروں. یا علی مشکل کشا کہتا رہوں. یا علی مشکل کشا کیا ہوگا؟ کوئی مشکل کشا نہیں بن سکتا میرے کہنے سے. مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ. مشکل کشا معبود تو ایک ہی ہے. سارے انسان کائنات کے مل کے بھی، جنات مل کے بھی کوئی معبود بنانا چاہے تو نہیں بن سکتا. معبود اکیلا اللہ. یہ زیادہ سے زیادہ بت بنا سکتے ہیں کیونکہ بت بنائے جاتے ہیں، معبود بنائے نہیں جاتے. معبود وہ ہوتا ہے جو ہم سب کو بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب اتنی تاریخ پیچھے گزری ہے اس سے مقابلے کی، اور پھر جب دریا سامنے آیا تو چیخنے لگے پھنس گیا موسیٰ، پھنس گیا، پھنسوا سڑے، کوئی راہ نہیں رہ گیا، اگاں جا نہیں سکتے، اگے دریا ہے، پیچھے فوجاں فرعون دیا آ گئی نے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ، سارے دعائی پڑھنے لگ پہ. حضرت موسیٰ اکیلے کلا ان معی ربی. غلط بات ہے کہ ہم پھنس گئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھنسنے کا. اجی میں تمہیں اپنی مرضی سے لے کر نہیں آیا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. جب تک ادھر آرڈر نہ آوے میں آ نہیں سکتا. مجھے آرڈر نہ لایا تے جدوں وہ کسی نو آرڈر دے کے بھیج دے انہوں کلیا نہیں ہون دیندا. پھر وہ نال نال ہوندا ہے. مجھے تو اس کو بھیجنے ہوئے کہا تھا جاؤ دونوں بھائی فکر نہ کریو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی لو یہ میری نشانیاں لے جاؤ. لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے. یہ لے جاؤ. سبحان اللہ. نشانیاں میری لے جاؤ اور اس یقین سے جاؤ جتھے بھی ہو گئے میریاں نظراں تواڈے اوتے ٹکیاں ہون گیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ اتنی تاریخ ہے، اتنا مقابلہ ہے، یہ نہ تو پتہ لگ گیا ہی نہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے. یہ کوئی لکا چھپا تے رہا کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. یہ فکرہ بڑا قابل غور ہے. وقد تعلمون، ایک تعلمون ایک اوپر قد برائے تحقیق. جی ماضی قریب بھی بناتا ہی ہے یہ قد، لیکن اصل بات اس کی ہے تحقیق، پکا کردہ کر لو. وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اور تو انو چنگا بلا پتا ہے. جنہوں پنجابی جا کے اردو میں یوں کہہ لیجیے اے تسی ٹھیک ٹھاک جان دے ہو. عام جی گل نہیں. انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے وال اللہ دا پیغمبر ہاں. اس جانن دے باوجود وَلِمَ تُؤْذُونَنِي، اے منو تکلیف کیوں دیندے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا خیال ہے پیغمبر کو جو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے نا قومی کی طرف سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے مشن کی نفی کرنے لگے، اس کی لائی ہوئی کتاب کی نفی کرنے لگے. یہ پیغمبر کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی قوم کی طرف سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ. اور اس تکلیف کے ساتھ اگر جسمانی تکلیف بھی شامل ہو جائے تو پھر تو بڑی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے نا. پھر تو بڑی زبردست قسم کی تکلیف ہو جاتی ہے پیغمبر کے لیے. مرشد کریم سے ایک دفعہ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا مجھے جسمانی تکلیف جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ اس وقت جب میں مکے والوں سے کچھ مایوس ہو کے طائف گیا کہ وہاں کے لوگ کچھ سنا ہے مہذب لوگ ہیں،
چلو ان کو جا کر اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہوں، شاید وہ کو ٹھیک ثابت ہوں۔ میں وہاں گیا، جو ان کے سردار سے ان سے ملا، تو ان ظالموں نے گاؤں کے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ بچوں کو کہا کہ اسے پتھر مار مار کے شہر سے باہر نکال دو۔ میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جی آئندہ مولوی دنیا دی بھوک تو ڈر کے قرآن چھپان لگ پیندا ہے۔ یہ نبی کے وارث ہے مولوی صاحبان جی، لوگوں کو خوش کرنے واسطے کر کے پیغمبر درود سنتے ہیں جی، موت تو بعد لوگ خوش ہوں گے، پیغمبر دی تعریف بھی ہوندی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ 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 اللہ۔ جی مولوی تو یہ کر سکتا ہے سودے بازی، لیکن اللہ کا پیغمبر، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں اپنے مشن کے لیے، ساری زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، دوست داؤ پہ لگے ہوتے ہیں، بال بچہ داؤ پہ لگا ہوتا ہے، وطن داؤ پہ لگا ہوتا ہے، سجن داؤ پہ لگا ہوتا ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے، تب پیغمبری مشن ادا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مشن کو ادا کرنے کے لیے چھوٹے موٹے مولوی نہیں کر سکتے، یا غلام اللہ خان چاہیے یا عنایت اللہ شاہ چاہیے اس زمانے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹے موٹے مولوی تو جدھر پیسے لبدے ویکھدے نے ادھر بھجن لگ پیندے نے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اب جب یہ ظالم ساتھ گئے، وہاں دیکھا وہاں کچھ لوگ انہوں نے بت بنایا ہوا ہے، رستے میں ایک آبادی چھوٹی سی، وہ اس بت کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا بت۔ ظاہر ہے زیب و زینت تو بتوں کی جاتی ہے۔ کہ جڑا یورپ نے ساڈی اس نقل چسی جنانیاں ننگیاں کر کے تے نچانیاں شروع کیتیاں نے، جب ان کو نچانے لگتے ہیں تو بڑے زیورات پہنا کے، بڑے خوبصورت کپڑے بنا کے، جی بت بناتے ہیں نا، اسے اس کی پوجا کرنی ہوتی ہے۔ جی یہ عورتوں کو بت بناتے ہیں، ان کے دماغوں پہ مسلط ہو گئی ہے عورت، اسے ننگا کر کر کے خوش ہوتے ہیں، اسے نچا نچا کے خوش ہوتے ہیں، اور نام رکھا ہوا ہے جی ترقی ہم کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جی مولوی اس ترقی کے خلاف کوئی نہیں بولتا، سارے رل رل کے زور لان گے۔ اے غلام اللہ خان تے عنایت اللہ شاہ ہے جی وکھریاں ہی گلاں کردے نے، ادھر رولا پان گے ادھر زور چڑھن گے، اتھے خسرے بنے رہندے نے حرامزادے۔ یہ مولوی انا للہ، وہ مولوی جو وارث ہونے کا نبی کا دعوے دار ہے، اگر وہ قرآن سچا نہیں سناتا تو سن لیجئے، صرف دعائی پانا دے بندیاں نو خوش کرنا، یہ تو براسی بھی کر دیں گے۔ یہ شادیوں میں براسی جاتے نہیں ہیں، گلا کر کر کے بندیاں نو سنا سنا کے خوش کر دیں، ویلا وصول کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے مولوی ہیں؟ مولوی کا معنی ہے اللہ والا، یہ مولوی کا معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولوی پیغمبر کا وارث ہوتا ہے، غیر اللہ دی پوجا دا کوئی شائبہ بھی بنے تو پیغمبر نو دکھ ہونے لگ پیندا ہے، جی پیغمبر کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے وہاں مار مار کے بچوں نے پتھر میں گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ ایک وہ میرے لیے بڑی جسمانی تکلیف تھی،
اور میرے لیے دلی تکلیف اس وقت سب سے زیادہ ہوئی ہے زندگی میں جب لوگوں نے میری بیوی عائشہ پہ غلط الزام بغیرت ہو جاتے ہیں لوگ اپنی عورتوں کو نچاتے ہیں لے جا جا کے پیسے کمانے کے لیے. یہ تو کنجریاں کا کاروبار سے انسان تو نہیں سارے کاروبار کر دے. یہ تو چکلے کی کنجری ہی کاروبار کرتی تھی. آج مسلمان کہلانے والی عورتیں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے بھائی اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے ننگا کر کر کے جا کے محفلوں میں شریک کرتے ہیں انہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پچھلے سبقوں میں گزرا ہے، پتہ نہیں یاد رکھتے ہیں کہ نہیں. حضرت علی نے سزا تجویز کی تھی اس عورت کے لیے جو پیغام لے کے جا رہی تھی مکے والوں کے لیے. پتہ نہیں یاد رکھتے ہو کہ نہیں یاد رکھتے. وہاں میں نے بڑے زور سے دعائی دی تھی یہ کہ عورت کو گھر سے نکالنا یہ تو علی کی تجویز کردہ سزا ہے. اس کے کپڑے اتارنا، اسے ننگا کرنا، یہ تو علی کی تجویز کردہ سزا ہے عورت کے لیے. یہ کوئی عورت کی عزت نہیں، یہ عورت کی شان نہیں. جی سورہ طلاق میں جہاں عورتوں سے متعلق طلاق کے احکام ہیں وہاں اللہ سپیشل عورتوں کی سائیڈ لیتے ہوئے جی اللہ کہتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن. جنا مر بھی جائے کلی رہ جائے تینوں اپنی زبردستی نہ گھروں کڈیو نہ. ہاں اللہ یاتینا بفاحشۃ مبینہ. آپو بے حیا ہو جان تے آپو نکل جان. اللہ ان یخرجن، قرآن تے قربان جاوا. لا تخرجوہن، تم اپنی طاقت اور اپنی دنیاوی فائدے کے لیے انہیں گھروں سے مت نکالنا. اور عورتوں کو اللہ کہتے ہیں اگر یہ خود نکلتی ہیں تو یہ ان کی بے حیائی ہے. لا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. چھوٹی سی بے حیائی نہیں، فاحشۃ مبینہ. عورتوں کا گھروں سے بن ٹھن کے نکلنا، ایسے لباس پہن کے نکلنا جس سے ننگی بدن کا کوئی حصہ آ رہا ہو. لو خود کرے تو بے حیائی ہے، کوئی اور ایسا کرے اسے گھر سے نکالے تو وہ ظالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑیے ہم تن داغ داغ شد پمبا کجا نے ہم جیڑی گل سامنے آمدی اتھے ہی زخم موجود نے، اتھے ہی بندہ پھسن لگ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر بات چلتے چلتے سامنے آ گئی. اور میری جھلی قوم اور جھلے ماں باپ اور جھلے بہنا برا، عورت کو ننگا کرنا اس کی عزت نہیں ہے. عورت کو گھر سے نکالنا نتھنگ. عورت کو جتنا پردے میں رکھیں گے اتنی عورت زیادہ عزت والی ہوگی. اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، اسے چھپا کے رکھنا چاہیے. جیسے زیور چھپا چھپا رکھتے ہو، جیسے دولت چھپا چھپا رکھتے ہو، عورت بھی ایک قیمتی چیز ہے جسے چھپا چھپا کے رکھنا چاہیے. یہ ننگا کرنے کی اور گھر سے باہر بھیج کے اسے رسوا کرنے کی، اس سے عزت نہیں، یہ اس کی رسوائی ہے. ایک فرمان یاد آیا میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا کرتے تھے مرد بڑے بڑے وڈے انسان ہوئے نے، بڑے بڑے کامل ہوئے نے، اللہ دی یاداں بڑے ماہر ہوئے نے، لیکن کائنات انسانی عورتاں صرف 4.
وہ عزت والی ہوئی ہے، کرامت والی ہوئی ہے، مرتبے والی ہوئی ہے۔ ایک عورت کا تذکرہ تو آج آئی چل ہی رہا ہے جی، جن نے موسیٰ علیہ السلام نو پالیا سی، ماں بن گئی سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ، سبحان اللہ۔ ایک میری بیگم ختیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، مومنوں کی ماں۔ ایک میری بیٹی فاطمہ، چار عورتیں دنیا کی کامل ترین عورتیں ہوئی ہیں۔ یہ چاروں وہ ہیں جن کو ننگا ہونے سے ان کا پردہ خود بچایا کرتا تھا۔ ان کا پردہ، اتنے پردے دار تھی یہ کہ حد ہو گئی۔ حضرت مریم صدیقہ کو مفسرین لکھتے ہیں جبریل امین آئے پھونک مارنے کے لیے۔ یہ جو درخت لگائے جاتے ہیں نا، اس میں کچھ نر ہوتے ہیں، کچھ مادے ہوتے ہیں، تو یہ درختوں کے جو ماہر شجریات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ نر مادے ہونے چاہیے تب پھل لگتا ہے، وگرنہ ایک قسم کے ہوئے تو پھل نہیں لگتا۔ کیوں پھل لگتا ہے کہ ہوا جب چلتی ہے تو نر سے ٹکرا کر جب وہ مرد پودے کو جا کے لگتی ہے تو پھل دینے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل بھی انسانی شکل میں آئے، گھبرا گئی، ایک طرح بڑے آئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کروں، قصہ چھڑ گیا تو لمبا ہو جائے گا، نہیں چھیڑتا، چلیے پھر صحیح آتا رہے گا واقعہ انشاءاللہ۔ قرآن کا تذکرہ کرے تو قرآن والوں کا کیوں نہ آئے گا تذکرہ؟ ضرور آئے گا، یہ قرآن والے لوگ تھے بابا۔ سبحان اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے پھونک مارنی تھی جبریل نے، اس طرح وہ پردے میں تھی کہ کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جبریل کو کہ وہاں سے کوئی جسم کا حصہ نظر آئے تو پھونک مار سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واپس چلے گئے۔ پھر ایک دم اچانک آئے، جب ایک دم اچانک آئے تو ڈر گئی، یوں ایسے کیا نا تو تھوڑا سا جگہ ہلی لباس کی تو انہوں نے پھونک مار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی، اما فاطمہ بھی ہماری کیا کہنا جی، دن کو بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی جی، رسول اللہ کی تربیت تھی، دن کو باہر نہیں، اندھیرے کے ٹائم میں ضرورت جو ہوتی اس کے لیے جایا کرتی تھی باہر۔ اللہ اللہ۔ ایک دن رسول اللہ ان کے گھر گئے، ابھی عصر کا وقت تھا تو یہ کہیں سے آ رہی تھی۔ فاطمہ اس وقت گھر سے باہر گئی تھی، سن رہے ہو لوگوں؟ میری بیٹی اس وقت گھر سے باہر گئی تھی۔ جی ابا فلاں عورت تھی میرے ساتھ، وہ یہ کرتی تھی، یہ کرتی تھی۔
تو فوت ہو گئی تو میں اس کے لیے گئی تھی ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنے. ابھی وہ لے جا رہے تھے تو میں نے کہا چلو ابھی ہوا ہوں. سبحان اللہ. ایک واقعہ یہ ہوا، وہ بھی نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بعد پرس کی کہ اس وقت کیوں گئی تھی. سبحان اللہ. باقی لمبی باتیں چھوڑیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پردہ اور صدقہ، صدقہ تو ہر مومن کو اونچا کرتا ہے، لیکن جو عورت صدقہ، عورتوں کی بڑی مصیبت ہے، پیسے کوٹ کوٹ کے رکھن گیاں، چھپا چھپا کے رکھن گیاں. جی ایک مسئلہ ان کے لیے جو ولت ہے ان کی. جو عورت صدقہ زیادہ کرے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اللہ سے. سبحان اللہ. اور خدیجہ الکبریٰ میری ماں نے تو جو صدقے کیے تھے، سبحان اللہ. اپنی میاں کی عادت دیکھی کہ جتنے کرے ان کو بھوکا نظر آئے انہوں روٹی کھوان لگ پیندا ہے، جتنے کرے ان کو مقروض نظر آئے وہ مدد کر لگ پیندا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتھے کتھے کوئی بندہ سچی گل کر کے مصیبتاں چ پوے وہ مدد کرن لگ پیندا ہے. یہ سب کماں تے پیسے دی لوڑ ہوندی ہے، پیسہ دے کول ہے کوئی نہیں. یہ مکے کی مالدار خاتون تھی تو بڑے کھلے دل سے اپنی میاں کو کہنے لگی اپنا آپ تو میں نے آپ کو دے ہی دیا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کی عادتوں کا، پیسوں کی ضرورت رہتی ہے آپ کو. اپنا آپ تو میں نے دے ہی دیا تھا، میں اپنا سارا مال بھی آپ کو دیتی ہوں، جہاں چاہیے خرچ کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، کیا کروں. آج مجھے ایک ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے وہاں بھی کچھ بیان کرنا ہے جا کے. اللہ مدد فرمائے. میں سوچ رہا تھا کہ چلیے آج تھوڑی سی بات کر کے ختم کروں گا تاکہ پھر جانا ہے ڈیوٹی پہ تو کام ٹھیک ہو. لیکن وہی ہوتا ہے جو اس کو منظور ہوتا ہے وہ سنیے ہی کرے گا، انشاءاللہ خیر ہی کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کو بھی تکلیف یہی تھی اپنی قوم سے. لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تنگ کرتے ہو مجھے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اچھا ان کی ایذاؤں میں کیا کہنے، دیکھیے بات بھی پردے کی آ گئی. جی ان کی ایذا کے باب میں مفسرین ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ قوم بڑی شرارتی قوم سی نا جی. یہ چونکہ حیا پردے دیاں گلاں کرتے رہتے تھے جی. اور ساتھ کہ جتنا پردہ رکھو گے اللہ اتنا ہی تمہیں ننگا ہونے سے بچا کے رکھے گا. یہ فرعون تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے جی. یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے، یہ تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے. عورتاں بہتیاں ہو جان، مرد ہون، کوئی نہ پہ بے حیائی پھیلے گی یوں تو سمجھاتے رہتے تھے انہیں. سبحان اللہ. لگے ہوئے ہم جتنا کر سکتے ہیں، لیکن ایک ضروری چیز ہے کہ ہر محنت سچی کرنے والے کی محنت میں اللہ کی رحمت کی شمولیت بھی ضروری ہوتی ہے. یہ جب ٹسل چل رہی تھی آپس میں، اس زمانے کے تذکرے ہیں.
تب کہتے ہیں قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، چنگا بھلا پتہ جائے. سبحان اللہ. محنت میں اللہ کی رحمت کی شمولیت ضروری ہوتی ہے، تب محنت کرنے والا سرخرو ہوتا ہے اور تب محنت میں کامیابیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جس نے اپنی محنت میں اللہ کی رحمت شامل کرنی ہو، اسے اپنی محنت کی کامیابیوں کے لیے اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے. دعا ضروری ہے، مانگے بغیر اس کی رحمت نہیں آئے گی، مانگتے رہنا چاہیے. اور جب بھی کوئی مانگنے والا رب سے مانگنے لگے، اگر وہ اپنے مانگنے کو نماز کی شکل دے دے تو پھر تے رب دے وعدے نے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب صبر کرنے والے نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھ سے مدد مانگے تو میں اللہ ان صبر والوں کے ساتھ چل پڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اے بنی اسرائیل، اللہ سے مدد مانگا کرو. ممکن ہے باہر مدد مانگو تو کہیں فرعون طوفان نہ شروع کر دے کھڑا، جی بے ایمان ہے، تو تم ایسا کرو رب سے مدد مانگنے کے لیے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو نماز کا مرکز بنا لو. اپنے گھر وڑ کے رب کو منگیا کرو. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بات یہاں سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جب گھروں میں داخل ہو کے جی اللہ سے مدد مانگنی ہے اور نمازیں پڑھنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے عورتیں بھی شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. گھر میں تو گھر والیاں بھی تو شامل ہوں گی. جی جب مانگنے میں مرد اور عورت مل کے مانگیں گے اور صبر کرنے والے ہوں گے تو پھر میں اللہ ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، گھراں نمازاں پڑھیا کرو. جب یہ بات ختم ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی تو اللہ ساتھ کہتے ہیں بشر المومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشر المومنین، مومنان کو خوشخبریاں دیو صبر کرے والے دے نال اللہ ہوندا جے تے نمازاں پڑھن والے دے نال اللہ ہوندا جے. سبحان اللہ. اب بھی انہیں کچھ شک رہ گیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے. قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. مختصر بات کروں گا، اللہ کا پیغمبر تو صبح و شام اللہ کی توحید کی دہائی اور بیان، جی اسی سے پتہ چل جاتا ہے عام بندہ نہیں، ایک خاص ہی بندہ ہے، کوئی ایک وکھرا ہی بندہ ہے کوئی. قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. لیکن کوئی نہیں سن دے. پیڑی قوم سی، ظالم قوم سی، کتی قوم سی، تاج تے ذلیل ہونے لگے سن نا فرعون دے سامنے. جی اللہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو توقع لگ گئی سن کہ بندہ کھلو چنگا گیا ہے. قوموں کو یہ بات بڑی ہوتی ہے نا، کسی بندے کے متعلق یہ ذہن میں آ جائے کہ کھلو چنگا گیا ہے. اللہ اللہ. پھر قومیں وہ پیچھے ٹر پہ نے. جی سبحان اللہ. اس لیے چل پڑے تھے ساتھ، لیکن ان کے نظریے توحید سے کو متاثر ہوئے تھے، یہ کوئی بات نہیں. وہ جی سمجھ کو نہیں سڑنے آئی، وہ نال ٹور پہ سن. جی جب سمجھ نہیں تھی تو پھر ایسی حرکتیں کرتے تھے جس سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی. وہ حرکتیں ہوتی تھی نظریہ توحید کے خلاف، ان کے قول و عمل جب وہ سامنے آتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. دی ایک واقعہ ویسے یہ بھی کرتے ہیں نقل کہ اے پیڑے سن کھوتے جب وہ رہتے سن نا مصر، حضرت موسیٰ نہانے میں مصروف تھے، کپڑے انہوں لا کے رکھے سن نہاندے سن پہ کدھر پردے وہ چونکہ کہندے رہتے سن اپنے آپ کو کج کے رکھیا کرو، اپنے آپ کو کج کے رکھیا کرو. تو بکواس کرتے تھے
یہ لگتا ہے کوئی نہ مرد ٹھیک نہیں تا بہتے پردے 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 پیا کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی سبحان اللہ. وہ کپڑے اٹھا کے بھاگ پڑے ظالم. اب حضرت موسیٰ کیا کرتے ہیں؟ مشکل چاہ گئے، آوازاں مار دے رہے کوئی نہیں، پچھو پج کے جا کے پڑے ہونے کپڑے پائے ہونے. قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. اس ظالموں آپس وچ مذاق کرنا تے کوئی چکتا ہے، اللہ دے پیغمبراں نال بھی انج دے مذاق کری دے نے. لیکن میں ہن کی کراں، تسی ہے جو جاہل ہو، رب جانے تے تسی جانو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا، اللہم عافنا، اللہم ارزقنا، اللہم اشفنا، اللہم اقض حاجاتنا، اللہم ادفع بلیاتنا، اللہم سہل مشکلاتنا، اللہم یسر لنا امر دیننا و دنیانا، اللہم یسر لنا ان نذکرک ذکرا کثیرا، اللہم یسر لنا ان نشکر نعماءک شکرا جزیلا. برحمتک اللہم بارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا مغنیا عن ذلت النظر الی غیرک انک انت الرزاق ذو القوة المتین. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اللہم یسر لنا حسن عبادتک، اللہم یسر لنا حسن بیان کتابک و سنت نبیک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کما تحب و ترضى. برحمتک اللہم علمنا الکتاب والتاویل والحکمہ. سونا پروردگار، یہ تیری رحمتاں دا مہینہ ہے، یہ تیرے قرآن دا مہینہ ہے. اس رحمتاں دے مہینے چ، قرآن دے مہینے چ سانو قرآن دا سمجھن والا بنا دے، سانو اپنے قرآن دا سمجھان والا بنا دے. اللہ ہبے کر سونے قرآن دے بیان، کہ اللہ ہبے کر اپنے سونے سجدے، اللہ سانو ہبے کر سونے صدقے. اللہ کریم جو کچھ دتا ہی وہ برکتاں پا دے، کوئی شر ہے تو اس تو محفوظ کر دے. نستغفرک و نتوب الیک. ساڑھے روزے انج دے روزے ہون کہ موت تک ہر گندی شے تو ساڑھا روزہ ہو جائے، ہر گندے بول تو ساڑھا روزہ ہو جائے، ہر پیڑے عمل تو ساڑھا روزہ ہو جائے، نبی دی ہر نافرمانی تو ساڑھا روزہ بن جائے، قرآن دی ہر مخالفت تو ساڑھا روزہ بن جائے. ساڑھا رمضان دا روزہ پوری دنیا دا تقوی دا روزہ بن جائے. ارحمنا ارحمنا اغفر لنا بارک لنا اغننا بفضلک عمن سواک اشفنا شفاء لا یغادر سقما. بیماریاں اللہ ایسیاں جڑیاں کمزور کر دن تیری عبادت ہی صحیح نہ ہو سکے، اللہ انہاں بیماریاں تو بچا، انہاں بیماریاں تو نجات دلا، انہاں بیماریاں تو شفا دے. او بیماریاں جڑیاں منوں برائی تو ڈک کے رکھن، جے تو انج معافیاں دینا راضی ہونا تے کوئی گل نہیں، لیکن اللہ سونا اپنی رحمتاں نال ہی معافیاں عنایت فرما. اسی سختیاں سہن جو کہ کوئی نہیں، اپنی رحمتاں نال ہی معافیاں عنایت فرما، اپنی رحمتاں نال ہی معافیاں عنایت فرما، اپنی رحمتاں نال ہی برکتاں عنایت فرما، اپنی رحمتاں نال ہی ثابت قدمی عنایت فرما، اپنی رحمتاں نال ہی قرآن دے نور نال دلاں نوں منور کر دے، اپنی رحمتاں دے نال ساڈا ہر عمل نبی دی سنت نال خوبصورت بنا دے. یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ
واصحابہ اجمعین.